فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راحہ کاظمی کاشانِ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 7 3225 پر جو عنوان ہے وہ ہے فقیر کون ہے۔ آئیں اس کے سلسلے میں جو بھی احادیث ہیں ان کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ 16031 پہ تم میں فقیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس شخص کے پاس مال نہ ہو۔ فرمایا نہیں، بلکہ فقیر اسے کہتے ہیں جو زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ثواب سمجھ کر کوئی مال نہ بھیجے، خواہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کثیر مال ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 150 ہے۔ 16032 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، جانتے ہو کہ فریب کار فقیر کون ہوتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا جس کے پاس تھوڑا مال ہو۔ فرمایا نہیں، بلکہ فریب کار فقیر وہ ہوتا ہے جو قرب الہی کے حصول کے لیے اپنا تھوڑا سا مال بھی خرچ نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 65 ہے۔ 16033 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ کسی نے جواب دیا وہ جس کے پاس نہ کوئی رقم ہو اور نہ ہی کسی قسم کا دوسرا مال و متاع۔ فرمایا میری امت میں اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو اپنے ہمراہ لائے گا، اور ساتھ ہی یہ جرائم بھی اس کے ساتھ ہوں گے کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو زد و کوب کیا ہوگا۔ اس کی فلاں نیکی کسی کو اور فلاں کسی اور کو دے دی جائے گی۔ جب اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو ان کی برائیاں اس کے حصے میں ڈال دی جائیں گی اور آخر میں اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بلکہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ حقیقی مفلس یہی شخص ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے۔ کنز العمال کی حدیث 10327 ہے۔ 3226 پر جو موضوع ہے وہ ہے سب سے بڑا فقر۔ 16034 پر حدیث کا ترجمہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا فقر کیا ہے؟ فرمایا ایمان لے آنے کے بعد کافر ہو جانا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 377 ہے۔ 16035 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ تمنگر نہیں ہوتا، اور جو میرا محتاج ہوتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 95 ہے، صفحہ نمبر 462 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو غنی اور باب ہے غنی ترین شخص۔ 3227 پہ نفسانی دل کا فقر حدیث ہے۔ 16036 پر مختصر سی حدیث ہے، الفقر فقر القلب، فقر دراصل دل کا فقر ہی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 56 ہے۔ 16037 پہ حدیث کا ترجمہ، دل کے فقر جیسا کوئی اور فقر نہیں اور دل کی تمنگری جیسی کوئی اور تمنگری نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 165 ہے۔
16038 پہ نفسانی فقر بہت بڑی مصیبت ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16039 دل کا فقر بدترین فقر ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، غنی اور باب ہے دل کی تمنگری۔ 3228 پر فقر و غنا کا معیار۔ 16040 پر حدیث ہے، اصل فقر و غنا قیامت میں اللہ سبحانہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد معلوم ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 53 ہے، اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 452 ہے۔ 16041 پہ جنت میں جانے کے بعد کوئی فقیر نہیں رہے گا اور جہنم میں جانے کے بعد کوئی تمنگری نہیں رہے گی۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 55 ہے۔ 16042 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، فقراء کو انعام و احسان سے نوازو کیونکہ قیامت کے دن حکومت انہی لوگوں کی ہوگی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث ہے 16582۔ 16043 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، فقر دو طرح کا ہے، ایک دنیوی فقر اور دوسرا اخروی فقر۔ چنانچہ دنیوی فقر آخرت کی تمنگری ہے اور دنیوی تمنگری آخرت کا فقر ہے، اور یہی ہلاکت ہے۔ دنیا کے مال و زینت سے محبت آخرت کا فقر اور عذاب ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال کی حدیث ہے 16676، بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 47 ہے۔ 16044 پہ آخری حدیث اس موضوع کی، علی اور علی کے بعد ان کی اطرت کے شیعوں کو حقیر نہ جانو، کیونکہ ان میں ہر شخص بروز قیامت ربیہ اور مضر کے افراد قبائل کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 35 ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 722، اور اس پہ موضوع ہے قابل تعریف اور قابل مذمت فقر کی مذمت۔ قابل تعریف اور قابل مذمت فقر کی وضاحت۔ آئیں اس کے سلسلے میں پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 16045 حدیث کا نمبر ہے۔ عقر کوفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک بات میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنی ہے۔ ان سے روایت کی گئی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ تو پسند نہیں کرتے لیکن میں انہیں دوست رکھتا ہوں: موت، فقر و ناداری اور بلا و آزمائش۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بات وہ نہیں جو تم بیان کرتے ہو، بلکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ اللہ کی اطاعت میں موت مجھے اس زندگی سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ اللہ کی اطاعت میں فقر و تنگ دستی مجھے اس تمنگری سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، اور اللہ کی اطاعت میں بلا و آزمائش مجھے اس صحت و سلامتی سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 39 ہے۔ 16046 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو اپنے فقر کے لیے چادر تیار کر لے۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امیر علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا تھا کہ پھر تو نے فاقہ یعنی قیامت کے دن کے لیے چادر تیار کر لی ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 40 ہے۔ 16047 پہ حدیث کا ترجمہ، جب تک تم میں سے کسی میں یہ 3 خصلتیں نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 1، اس کے نزدیک موت زندگی سے نمبر 1 پہ ہے کہ اس کے نزدیک موت زندگی سے، نمبر 2 پہ فقر تمنگری سے، اور نمبر 3 پہ ہے مرض صحت و تندرستی سے زیادہ محبوب ہو۔ راوی نے کہا
ایسا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم سب لوگ۔ پھر فرمایا تمہارے نزدیک ان دو باتوں میں سے کون سی صورت زیادہ پسندیدہ ہے؟ ہماری محبت میں موت یا ہماری دشمنی میں زندگی؟ راوی فضل بن بسیار کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا خدا کی قسم ہم آپ کی محبت میں موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جی معذرت چاہتی ہوں، دوبارہ پڑھتی ہوں۔ راوی فضل بن یسار یہ سین الف اور رے یسار کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا خدا کی قسم ہم آپ کی محبت میں موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح فقر و غنا اور بیماری و تندرستی کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا باخدا ایسا ہی ہے۔ یہ حدیث تھی امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 40 پہ۔ 16048 پہ حدیث کا ترجمہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ فقیر رہنا ہمارے غیر کے ساتھ تونگری سے بہتر ہے، اور ہمارے ساتھ قتل ہو جانا ہمارے غیر کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 44 ہے۔ 16049 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو وصیت: بیٹا تیرے ظالم اور سرکش بن جانے سے تیرا فقیر رہنا بہتر ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 427 ہے۔ 16050 پہ جو دولت تمہیں ظلم سے باز رکھے اس غربت سے بہتر ہے جو تمہیں گناہ پر آمادہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام من لا یعذر الفقہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 101، تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 328۔ 16051 پہ جو حدیث ہے وہ ہے کہ گراں بار قرض رسوا کن تونگری سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16052 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فقر سرخ موت یعنی قتل ہے۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا درہم و دینار کا فقر؟ فرمایا نہیں بلکہ دینی فقر۔ کافی جلد 2 صفحہ نمبر 266 ہے۔ 16053 پر مومن کے لیے تنگ دستی تونگری سے بہتر ہے، سوائے اس تونگری کے جس سے کسی کا خرچ برداشت کیا جائے یا کسی مصیبت کے وقت کسی کو کچھ دیا جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 255۔ 16054 پر تنگ دستی پر عزت و آبرو کے ساتھ صبر، ذلت کے ساتھ تونگری سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16055 پر حدیث کا ترجمہ فقر و تنگ دستی کا نقصان تونگری کے غرور سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16056 پر جو حدیث ہے بہت سے نادار فائدہ اٹھا گئے اور زیادہ مال رکھنے والے نقصان میں رہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 3230 پر جو موضوع ہے وہ ہے دینی فقر سرخ موت یعنی قتل ہے۔ اس کے سلسلے میں 3 احادیث ہیں، آئیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 16057 پر زری مہرابی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فقر سرخ موت یعنی قتل ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا کیا دینار و درہم کا فقر؟ فرمایا نہیں بلکہ دینی فقر۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 40 صفحہ نمبر 5، معنی الاخبار صفحہ نمبر 247۔ 16058 پہ دین کے ساتھ تنگ دستی سرخ موت یعنی قتل ہے اور دینی تنگ دستی یعنی بے دینی بہت بڑی بدبختی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16059 پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بطور وصیت فرمایا فقر بہت بڑی موت ہے۔ پوچھا گیا درہم و دینار کا مالی فقر؟ فرمایا نہیں بلکہ دینی فقر۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 63 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو دین باب ہے لوٹا ہوا وہ ہے جس کا دین لوٹ لیا گیا ہو، لوٹا ہوا وہ ہے جس کا دین لوٹ لیا گیا ہو۔ نیز باب فقیر کیا ہے؟ نیز باب فقر بہت بڑی موت ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں، عنوان ہے 3231 اور فقیر کی تحقیر۔
فقیر کی تحقیر کے سلسلے میں سورہ الکہف کی آیت نمبر ہے 28، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنے پروردگار کو صبح اور شام کو یاد کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے خواہاں ہیں، ان کے ساتھ تم خود بھی صبر کرو اور ان کی طرف سے اپنی نظر یعنی توجہ نہ پھیرو کہ دنیا میں زندگی کی آرائش چاہنے لگو، اور جس کے دل کو ہم نے گویا خود اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کا کہنا ہرگز نہ مانو۔ اسی ضمن میں دوسری آیت بیان کی جا رہی ہے، سورہ الانعام کی 52 آیت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار سے اس کی خوشنودی کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو، نہ ان کے حساب و کتاب کی جواب دہی تمہارے ذمے ہے اور نہ تمہارے حساب و کتاب کی جواب دہی ان کے ذمے ہے، مبادا کہ تم انہیں اس خیال سے دھتکار دو تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اب ہم اس کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آیت نمبر 1 کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ جو ہم نے آیت نمبر 1 پڑھی ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے میں کچھ غریب مومن رہتے تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت بذات خود ان کا خیال رکھتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھاتے، ان سے پیار و محبت فرماتے، لیکن جب مالدار اور غنی لوگ آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کو ناپسند کرتے اور آپ سے کہتے کہ ان لوگوں کو آپ اپنے قرب سے دور بھگا دیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اصحاب صفہ میں سے ایک شخص حضرت کے پاس بالکل مل کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک انصاری نے اسے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ اسے اپنے پاس سے ہٹا دیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 تھی اور صفحہ نمبر 38 خلاصے کے طور پر یہاں حاشیے میں بیان کیا گیا تھا۔ اب آئیں اسی سلسلے کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 16060 پہ حدیث شریف ہے کہ اپنے مالی طور پر کمزور بھائیوں کو حقیر مت جانو، کیونکہ جو کسی مومن کو حقیر جانتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ بہشت میں اکٹھا نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کے جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 42 ہے، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 93 ہے، جلد نمبر 75 ہے اور صفحہ نمبر 143 ہے۔ 16061 پہ حدیث کا ترجمہ، جو کسی مسکین مومن کو حقیر جانے گا خداوند عالم اسے اس وقت تک حقیر سمجھتا رہے گا اور اس پر ناراض رہے گا جب تک وہ اپنے اس مومن کو حقیر جاننے سے باز نہیں آ جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 52 ہے۔ 16063 پر حدیث، جو شخص کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو ذلیل سمجھے گا یا اس کی غربت و تنگ دستی کی وجہ سے اسے حقیر جانے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے لا کے رسوا فرمائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 44 and 46۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 72 اور صفحہ نمبر 50۔ 16063 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، فقیر کو ذلیل نہ سمجھو اور کسی معمولی چیز کی وجہ سے امیر آدمی پہ رشک نہ کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 43، جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 33 ہے، اور اس کتاب میں ہے کہ حقیر فقیر کو، جلد 13 صفحہ نمبر 337 ہے۔ 16064 پہ حدیث، جو شخص کسی غریب مسلمان کو اس طرح سلام نہیں کرتا جس طرح امیر کو سلام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 38 ہے۔ 16065 پر حدیث ہے کہ مناہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں پر مشتمل احادیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کہ جو کسی غریب مسلمان کو حقیر سمجھے گا گویا اللہ کے حق کو حقیر جانے گا اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن حقیر جانے گا۔
مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ جو کسی غریب مسلمان کی عزت کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پہ راضی ہوگا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 38 ہے۔ 3232 پر فقر کو دور کرنے کے اسباب۔ 1606 پر حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ سے مدد طلب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جسے وہ دشمن رکھے اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2۔ 1607 پہ حدیث ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا اور جو زہد اختیار کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 212۔ 1668 پہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں کہ وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 346 ہے۔ 1669 پہ نیکی اور چھپا کر صدقہ کرنا غربت کو دور بھگاتے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 74 ہے، صفحہ نمبر 81 ہے۔ 1670 پہ حدیث ہے مال کو صدقے میں دے کر اور راہ خدا میں خرچ کر کے غربت و فقر کا علاج کرو۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 1671 پر حدیث کا ترجمہ ہے کہ صلہ رحمی عمر کو زیادہ کرتی ہے اور غربت کو دور بھگاتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 103۔ 1672 پر حدیث کا ترجمہ قوت لا یموت پر راضی رہنے جیسا کوئی اور مال نہیں ہے جو فقر و ناداری کو دور بھگائے اور صبر فاقوں کے مقابل ڈھال ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 238 ہے۔ 1673 پر حدیث کا ترجمہ جو شخص ناداری کا شکار ہو جائے اسے کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ و حج باب ہے حج فقر کو دور کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 730 پر جو موضوع ہے 3233 پر فقر و تنگدستی کے موجبات۔ اس سلسلے میں 1674 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے وہ غریب ہو بھی جاتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 76 ہے اور صفحہ نمبر 316 ہے۔ 1675 پر حدیث کا ترجمہ حرص کا اظہار فقر کا موجب ہوتا ہے، حرص فقیر بنا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 167 ہے۔ 1676 پہ حدیث کا ترجمہ جو کثرت دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ فاقوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جو دنیا سے بے رخی اختیار کرتا ہے اس کو آسودگی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 61 ہے۔ 1677 پہ حدیث ہے جو شخص خدا بند تعالیٰ کے فضل و کرم کا طلبگار نہیں ہوتا وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبائے گرامی سے راوی ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 316 ہے۔ 1678 پہ دیانتداری اور امانت سپاری تونگری لاتی ہے اور خیانت و بددیانتی غربت لاتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 114 ہے۔ 1679 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ جب تمام چیزوں کا جوڑا جوڑا بنایا گیا تو سستی اور عجز کو آپس میں جوڑا قرار دیا گیا جس کے نتیجے میں غربت پیدا ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار
की जिल्द नंबर 78 है, صفحہ نمبر 59 ہے، تحفہ العقول ہے اور صفحہ نمبر 158 ہے۔ 16080 پہ ہمیں رزق کا ذریعہ بنا کر لوگوں سے روزی حاصل نہ کرو ورنہ اللہ تمہیں غریب و محتاج بنا دے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 184 ہے۔ 16081 پہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ 16081 پہ حدیث کا ترجمہ، جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ فقر و تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 102 ہے اور صفحہ نمبر 20 ہے۔ 16082 پر جو حدیث ہے، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اس کو اللہ فقر و تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 104 اور صفحہ نمبر ہے 99۔ 16083 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ گھر میں مکڑی کا جالا رہنے دینا، حمام میں پیشاب کرنا، جنابت کی حالت میں کھانا پینا، جھاؤ کے درخت کی لکڑی سے دانتوں کا خلال کرنا، اور اس بارے میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ جھاؤ ایک قسم کا پودا ہوتا ہے جو درختوں کے کنارے اگتا ہے اور جس سے ٹوکریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ از مترجم۔ واپس حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ گھروں میں رہنے دینا، جھوٹی قسم کھانا، زنا و بدکاری کرنا، حرص کا اظہار کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، طلوع آفتاب سے قبل سونا، جھوٹ کو عادت بنا لینا، راز کثرت سے سننا، رات کے سائل کو خالی ہاتھ پلٹانا، معیشت و کاروبار میں اندازہ ترک کر دینا اور قطع رحمی۔ اس حدیث کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا، اور آخر میں تھا معیشت و کاروبار میں اندازہ ترک کر دینا اور قطع رحمی۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 76 اور صفحہ نمبر 314۔ اگلی حدیث 16084 پہ ہے کہ کئی طرح کی تونگری ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمیشہ کی تنگ دستی کا موجب بن جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ و بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 315، 174، 86، 117، 121، 144، 165، 175۔ ان صفحات میں بہت سی ضعیف احادیث ذکر ہوئی ہیں جو فقر و فاقہ کے اسباب اور اسے دور کرنے کے موجبات بیان کرتی ہیں۔ 3234 پر موضوع ہے خداوند عالم کی فقراء سے معذرت۔ 16085 پر خداوند عزوجل قیامت کے دن مومن فقراء کی طرف متوجہ ہوگا جیسے ان سے معذرت کر رہا ہو اور ان سے فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے تمہیں دنیا میں حقیر جان کر فقیر نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ جیسے آج تم دیکھ لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 11 ہے۔ 16086 پہ حدیث کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن اور دنیا میں محتاج و فقیر بندے سے اس طرح معذرت کرے گا جس طرح کوئی بھائی اپنے بھائی سے معذرت کرتا ہے اور ان سے کہے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے تجھے دنیا میں حقیر سمجھ کر فقر و احتیاج سے دوچار نہیں کیا تھا، ذرا اس پردے کو ہٹا اور دیکھ کہ میں نے تجھے دنیا کا معاوضہ کس طرح دیا ہے۔ چنانچہ جب وہ پردہ ہٹائے گا اور اپنے اجر کو دیکھے گا تو کہے گا، خداوندہ، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 25، صفحہ نمبر 50 اور جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 181۔ 3235 پہ فقر کی زینت اور اس حصے میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ یہ خیرات خاص ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو دنیا میں گھر گئے ہوں اور اگر وہ زمین پر جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے، ناواقف ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر جانتے ہیں، لیکن تو اے مخاطب اگر ان کو دیکھے تو ان کی صورت سے سمجھ جائے کہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔
اس سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں۔ 16087 پہ حدیث ہے، عفت فخر کا زیور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 53 ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 68 ہے اور 340 ہے۔ 16088 پہ حدیث کا ترجمہ، مومن کے دین میں قوت، تونگری میں میانہ روی اور فقر و فاقہ میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 67 ہے اور صفحہ نمبر 271 ہے۔ 16089 پہ جو شخص اپنے فقر و غربت کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے وہ اپنی قدر و منزلت کو ذلت کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16090 پہ فاقے کو چھپانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 249۔ 16091 پہ فقر اور بیماری کا چھپانا مردانگی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 16092 پر اللہ تعالیٰ نے فقر و غربت کو اپنی مخلوق کے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہے، لہٰذا جو اسے چھپا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار نمازی کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 260 ہے، حدیث نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 241 ہے اور حدیث نمبر 8 ہے۔ 16093 پر فقر ایک امانت ہے، جو اسے چھپا کے رکھے گا اس کے لیے عبادت کا ثواب ہے، اور جو اسے ظاہر کرتا پھرے گا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے پڑ جائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الامال حدیث ہے 16596۔ 16094 پہ اللہ تعالیٰ مومن کو دوست رکھتا ہے جب وہ عفت معاف فقیر ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الامال حدیث نمبر ہے 16649۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، سوال باب ہے فقر کا اظہار، نیز صدقہ باب ہے جنہیں صدقہ دینا جائز ہے۔ جمال باب زینت و جمال باب زینت اور عنوان ہے عفت و پاک دامنی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342 تونگری کا اظہار مستحب ہے۔ 3236 پر جو موضوع ہے وہ ہے فقراء جنت کے بادشاہ ہیں۔ فقراء جنت کے بادشاہ ہیں کے سلسلے میں پہلی حدیث 16095 پر جو حدیث ہے، فقراء جنت کے بادشاہ ہیں، سب لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت فقیروں کے مشتاق ہے۔ حضرت رسول خدا بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 49 ہے۔ 16096 پہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ وہ فقیر ہیں جو خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 10697 پہ بہشت کے دروازے ہر وقت فقیروں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 46۔ 16098 پہ مومن فقراء مومن عمرہ سے 40 سال پہلے بہشت میں داخل ہو کر اس کا لطف اٹھائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے۔ 16099 پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا خوف خدا رکھنے والے، اس سے ڈرنے والے، اس کے آگے تواضع کرنے والے اور اس کا کثرت سے ذکر کر سب لوگوں سے پہلے بہشت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مومن فقراء لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے گزر کر سب سے پہلے بہشت میں جائیں گے۔ بہار الانوار کے جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 54 ہے۔ 16100 جو شخص مرتے وقت اپنے پیچھے درہم و دینار نہ چھوڑے تو بہشت میں داخل ہونے والوں میں اس سے زیادہ تونگر کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 267 ہے۔ 16101 پہ مسلمان فقراء مسلمان عمرہ سے 40 سال پہلے بہشت میں داخل ہو کر اس کا لطف اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا میں اس بارے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ 2 کشتیاں ہوں جن کے پاس سے لگان وصول کرنے والا گزرے۔ اگر ایک کشتی میں اسے کچھ نظر نہ آئے تو وہ کہہ دے گا کہ اسے جانے دو، لیکن دوسری کو لدا ہوا پائے تو کہے گا اسے روک لو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 260 ہے۔ 16102 پہ اے مہاجر فقیروں کے گروہ،
تمہیں مبارک ہو۔ قیامت کے دن تمہیں مکمل نور عطا ہوگا اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں پہنچو گے، جو دنیا کے حساب سے 500 سال کا ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 16586 16103 پر حدیث ہے، مومن فقراء مومن امیروں سے آدھا دن پہلے بہشت میں داخل ہوں گے، وہ نصف دن 500 سال کا ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 16580 16104 پہ تمام انبیاء حضرت سلیمان علیہ السلام سے 40 سال پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنز العمال کی حدیث ہے 16621 16105 حضرت سلیمان علیہ السلام آخری پیغمبر ہوں گے جو بہشت میں جائیں گے، اس لیے کہ انہیں دنیا میں سلطنت مل چکی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 52 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو جنت باب ہے سب سے پہلے جو شخص بہشت میں جائے گا، نیز حساب اور باب ہے جو لوگ بہشت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ اسی سلسلے کا اب جو موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں 3237 پہ، وہ ہے غریبوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 38 اور ان لوگوں کے ساتھ گزر بسر برداشت کرو جو صبح شام اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں اور اسی کی رضا کی خواستگاری کرتے ہیں۔ اپنی نظر ان سے نہ ہٹاؤ کہ تم زندگانی دنیا کی زینت کے خواستگار ہو۔ اس شخص کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہش کا تابع ہو گیا اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث شریف پڑھتے ہیں 16106 پہ، اے گروہ فقراء، اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہے کہ میں تمہاری مجالس میں تمہارے ساتھ بیٹھا کروں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسا کہ تم سے پہلے کے انبیاء کی مجالس بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال حدیث 16654 16107 پہ ایک مرتبہ چند غریب لوگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بازار میں پھل دیکھتے ہیں جنہیں کھانے کو جی چاہتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ انہیں خرید سکیں، کیا اس بارے میں ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے سوا اور کس چیز میں اجر ہوگا؟ کنز العمال حدیث 16657 16656 16108 پہ محمد خزاز کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، کیا تم بازار جاتے ہو تو وہاں پھل فروخت ہوتے دیکھتے ہو اور ان کے لیے تمہارا جی چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یقیناً ایسا ہی ہے۔ فرمایا، یاد رکھو تم جتنی مرتبہ انہیں دیکھتے ہو اور ان کے لیے تمہارا جی چاہتا ہے لیکن خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تمہیں ان کے ہر مرتبہ دیکھنے سے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے، صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 42 16109 پر حدیث کا ترجمہ، مساکین کو صبر کی وجہ سے خوشخبری ہو کہ وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کے ملکوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 15 اور 56 16110 پہ، اے گروہ فقراء، اللہ تعالیٰ کی رضا پر دل سے راضی رہو، اس طرح تم اپنے فقر کا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کنز العمال کی حدیث نمبر 16655 16111 پہ، اے گروہ مساکین، اپنے نفسوں کو پاکیزہ رکھو اور اللہ کی رضا پر دل سے راضی رہو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے فقر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت رسول خدا بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 76 اور 43 16112 پہ جو حدیث ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر دوسرا نمونہ چاہو تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کہا کہ پروردگارا، تو جو نعمت بھی اس وقت بھیج دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ خدا کی قسم انہوں نے صرف کھانے کے لیے روٹی کا سوال کیا تھا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 160 16113 پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، جو ایل ایک شخص کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے عرض کیا،
وہ دوسرے لوگوں کی طرح مسکین ہی ہے۔ پھر فرمایا فلاں شخص کو کیسا جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا وہ تو سرداروں میں سے ایک سردار ہے۔ حضرت نے فرمایا روئے زمین پہ بھرے ہوئے اس جیسے سرداروں سے جو ایل بہت بہتر ہے۔ جیم کے اوپر پیش ہے، عین یہ اور لام، جو ایل بہت بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر فلاں شخص ایسا ہی ہے جو ایل سے اس کا مرتبہ کم ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اس طرح کا بہتر سلوک کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہے، میں اس سے اچھا سلوک کر کے اس کی قوم کے افراد کے دلوں کی تالیف کرتا ہوں۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 17100۔ 16114 پہ حدیث کا ترجمہ۔ امیہ بن خالد بن ابیل ایس کہتے ہیں کہ رسول خدا حضور پیغمبر خدا مسلمان فقیروں کے لیے فتح و نصرت کی دعا کرتے تھے۔ کنز الاعمال کی حدیث 17107 ہے۔ 16115 پہ حدیث کا ترجمہ۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا بندہ اس وقت اللہ کے نزدیک بہت معزز ہوتا ہے جب اسے 1 درہم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ جب آن جناب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت میرے پاس 1,00,000 درہم تھے اور اس وقت 1 درہم بھی نہیں ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 49 حدیث نمبر 60 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو محنت اور باب ہے آزمائش اہل ولا کے لیے ہوتی ہے۔ اس موضوع کے سلسلے میں یعنی فقر کے متعلق متفرق احادیث ہیں 3238 پر، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس پارٹ کا اختتام کریں گے۔ 1616 پہ اپنی خواہشات کو کم سے کم کر دو، اس طرح فقر و غربت تم پر آسان ہو جائے گی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 377۔ 16117 پہ اپنے دل میں فقر کا خیال بھی نہ لایا کرو، کیونکہ جو شخص دل میں اس کا خیال لاتا ہے وہ بخیل ہو جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے۔ امام موسی قاظم علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 321۔ 16118 پہ بہت سے فقیر شیر سے بھی زیادہ دبنگ ہوتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 16119 پہ فقیر کا 1 درہم صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو غنی کے 1 دینار سے زیادہ پسند ہے۔ 16120 پر تم کو ان لوگوں میں نہ ہو جانا چاہیے جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں، اگر مالدار ہو جاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں اور فتنہ و گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر فقیر ہو جاتے ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں اور سستی کرنے لگتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 150۔ 16121 پہ جو حدیث ہے وائے بختی اس شخص کی جس کے خلاف اللہ کے حضور فریق بن کر کھڑے ہونے والے فقیر، نادار، سائل، دستکارے ہوئے لوگ، قرضدار، بے خرچ مسافر ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ مکتوب نمبر 26۔ 16122 پر حدیث کا ترجمہ۔ اللہ کے ہاں اجر کے لیے دولت مندوں کا فقیروں سے عز و انکساری برتنا کتنا اچھا ہے، اور اس سے بہتر فقراء کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دولت مندوں سے غرور کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 406۔ 16123 پر مالی وسعت کی حالت میں دینے والا احتیاج و ضرورت کے وقت لینے والے سے افضل نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال کی حدیث ہے 16590 اور 16589۔ اس سلسلے کی آخری حدیث 16124 پہ بدبخت ترین انسان وہ ہے جس کے پاس دنیا و آخرت کا فقر جمع ہو جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال حدیث 16593۔ صفحہ نمبر 743 پر اس پارٹ کا اختتام ہوا۔ میزان الحکمت جلد نمبر 7 جاری و ساری ہے۔